اللہ کا کرم ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ کون کون مسلمان ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کہا کن کو جاتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن کس بنیاد پر ہم مسلمان ہوں گے؟ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارے دل کا اعتقاد اور یقین، دوسرے نمبر پر ہے ہماری زبان سے اقرار، تیسرے نمبر پر ہے ہمارا عمل۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کو ایمان اور اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ہم مومن نہیں بن سکتے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ ہے، وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ ہر حال میں، کسی بھی پرستتی میں، کسی بھی صورت میں ہم صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، چاہے ساری دنیا ہمارا دشمن ہو جائے، اس کے باوجود ہمارا قدم نہیں ڈگمگائے گا انشاءاللہ۔ ہر حال میں اسی ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ہر حال میں اسی ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہماری ایک مسجد کو نشانہ نہ بناؤ، ساری مسجدوں کو تم توڑ دو، ساری مسجدیں ویران کر دو، اس کے باوجود ہمارے ذہن کا ایمان، ہمارے دل کا ایمان، ہمارے اندر کی پختگی میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر وقف ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جلسے والوں نے یہاں پر ایک سامان رکھ دیا ہے، بیٹھنے کے لیے دری بچھا دی ہے۔ اگر اس دری پر کوئی بیٹھے گا تو اس دری کا استعمال ہوا، اگر خدا نخواستہ اس دری پر کوئی نہیں بیٹھے گا تو اب بتائیے وہاں کتا آ کے بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ ارے کل بھی یہ دری رکھی رہ جائے گی، کوئی انسان نہیں آئے گا، وہاں پر آ کے کتا بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ اسی طرح اگر ہم نے اللہ کے نام پر مسجد بنا دی ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، قبرستان کے لیے زمین دے دی ہے، عیدگاہ کے لیے زمین دے دی ہے، خانقاہ کے لیے، کربلا کے لیے اور طرح طرح کی ضروریات کے لیے ہم نے زمین دے دی ہے، اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو وہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ آج موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا یہ قانون بدل کر کے ہماری ان ملکیتوں پر، ہماری ان املاک پر قبضہ کر لے، ہمارے قبرستانوں پر قبضہ کر لے، ہماری عیدگاہوں پر قبضہ کرے، ہماری مسجدوں پر قبضہ کرے، ہمارے مدرسوں پر قبضہ کرے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم نہیں جاگیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر کے ہماری زمین پر قبضہ ضرور کر لے گا۔ آپ اپنے کھیت کو جوتنے کے لیے نہ جائیے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال چھوڑ دیجئے، پرتی رہنے دیجئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی دوسرا اس زمین پر قبضہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ارے کچھ نہیں تو بغل والا ہر سال 1 ہاتھ بڑھاتا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ میں اردو بول رہا ہوں، میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ دھیان دیں، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم سے غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو، ہم اپنی ضروریات کی چیزوں کو سمیٹنے میں ماہر نہیں ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا قبرستان ہے، ہماری عیدگاہ ہے، ہم اس سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان بچے قبرستانوں پر جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے یہ نوجوان
नौजवान ईदगाह में जाकर क्रिकेट खेलते हैं, हमारे लोग, हमारे दोस्तों अहबाब, हमारी माएँ और बहनें बकरी चराने के लिए जाएगी, गाय चराने के लिए जाएगी और घास काटने के लिए जाएगी। उसके अलावा हमारे घर के आसपास अगर ये ज़मीनें हैं, हम सब काम वहाँ करेंगे, बेहुरमती हम करेंगे, तो दूसरे हमारी ज़मीनों की बेहुरमती क्यों नहीं करेंगे? लिहाजा हम सब बेदार हैं इसके लिए। इंशाअल्लाह तामीर मस्जिद के लिए जलसा रखा गया है। गोया कि मुसलमानों के अंदर इतना जोश है, इतना वलवला है, इतना हौसला है, इतनी हिम्मत है, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों मस्जिदों को ये मुसलमान तामीर करने की सलाहियत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब भी जरूरत पड़ती है, आवाज दी जाती है, लाखों का चंदा देकर ये मुसलमान मस्जिद की तामीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आज इतनी महंगाई के जमाने में ये मुसलमान अपनी गाढ़ी कमाई का चंदा देकर मस्जिद बना सकते हैं, भला बताइए उन सस्ताई के जमाने में बहुत ज्यादा जबकि सस्ती थी सारी चीजें, जमीन सस्ती थी, सब कुछ सस्ता, इसके बावजूद कोई ऐसा हो सकता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया हो? नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ रहा है, वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है। लिहाजा मेरे भाइयों अहद करें कि आज से हम अपनी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कलमा के ताल्लुक से कहा कि हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हर हाल में हम अल्लाह की इबादत करेंगे। एक अल्लाह की इबादत का यकीन मुसलमान के दिल में बैठा हुआ है। ये अलग बात है कि नौजवानी की वजह से, लापरवाही की वजह से वो गुनाह भी कर लेता है, लेकिन एक मुसलमान के दिल में हर हाल में ये मजबूती के साथ घर किया हुआ है, बैठा हुआ है ये अकीदा कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। एक अल्लाह को छोड़कर हम किसी की पूजा नहीं कर सकते हैं, न दरख्त की पूजा कर सकते हैं, न किसी बुत की पूजा कर सकते हैं, न किसी के सामने सर झुका सकते हैं, न किसी को सजदा कर सकते हैं, और न ही किसी से हम मदद मांग सकते हैं। हम हर नमाज में, नमाज की हर रकात में हम अहद करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। उसके बाद जो दूसरा जुमला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक बात याद रखिए, सय्यदना हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से नबूवत का सिलसिला शुरू हुआ, रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ। जब जब भी जरूरत पड़ी अल्लाह ताला ने अपने नेक और मासूम बंदों को नबी और रसूल बना करके भेजा ताकि अपने बंदों की हिदायत का सामान पैदा करे। नबियों को भेजा कि नहीं भेजा? सबसे आखिर में जो नबी तशरीफ लाए हैं वो है पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया कि हमारे नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो मक्का में पैदा हुए, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमिना है, जिनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आप सबसे आखिरी नबी हैं। अगर कोई ये कहता है कि आपके बाद कोई दूसरा नबी आ सकता है तो वो समझिए कि वो झूठा है, वो बेईमान है। अगर किसी मुसलमान के दिल में जर्रा बराबर भी इस बात का शक है कि कोई दूसरा नबी भी आ सकता है तो उसका ईमान खत्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। आप सबसे आखिर में आए हैं, अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शायर ने कहा है, सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़। हमेशा हर ज़माने में, हमेशा हर ज़माने में धोखा देने वाला, फरेबी, हमारे ईमान का लुटेरा,
ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کیا ہے اور ہر زمانے میں اس کو ملیا میٹ کیا گیا ہے، ان کو سبق سکھلایا گیا ہے۔ چنانچہ موقع سے بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ کیا کہا ہے؟ ہم نبی ہیں۔ اب آپ بتلائیے، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آپ اس کو سچا مانیے گا؟ ارے مانیں گے اس کو سچا کہ جھوٹا مانیں گے؟ جھوٹا مانیں گے۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اب کوئی آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کتنا کم میں کتنا؟ اچھا مجھے بتلایا نہیں، میں تو لمبا چھیڑ رہا تھا۔ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس ہندوستان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بدقسمتی سے ہم بہار والوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بہار کے ضلع دربھنگا کے اندر ایک شخص ہے شکیل ابن حنیف، نام اس کا شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور ہو سکتا ہے بعد میں جا کر کے وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دے، لیکن ابھی وہ اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے۔ اصل میں اس امت کے ایک فرد ہیں امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہماری نسل سے ہوں گے، گویا کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے، ماں اور باپ دونوں طرف سے وہ سید ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ سید ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی ہوں گے، مدینہ کے ہوں گے، اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے گا۔ وہ بیعت کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ یہ شکیل ابن حنیف دربھنگا کا رہنے والا امت کے لوگوں کو، ہمارے ان نوجوانوں کو جو دلی پنجاب کمانے کے لیے جاتے ہیں، ممبئی میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ شکیل ابن حنیف امام مہدی ہے۔ چنانچہ اپنا ضلع ارریہ کے اندر بہت سارے لوگ متاثر ہو گئے، رامپور کے کئی نوجوان متاثر ہو گئے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کم پڑھا لکھا اور دنیا دار طبقہ کو یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پر اگر کوئی آدمی اعلان کر کے گندی بات کہے، آپ فوراً اس کو جوتا مار کے بھگا دیجئے گا، لیکن ایک آدمی داڑھی والا، ٹوپی والا، پگڑی والا، کرتا پائجامہ والا، اللہ اور رسول کا نام لے، اسی بیچ میں آپ سے کوئی غلط بات کا عقیدہ آپ کے دل میں بٹھا دے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کھلا ہوا دشمن، کھلم کھلا چور، کھلم کھلا ڈکیت، آپ تو اس سے ہر وقت ہوشیار رہیں گے، لیکن آپ کا دوست بن کر کے، ایک ایمان والا بن کر کے چلہ میں جاتا ہے اور لوگوں کو دھیرے دھیرے سکھلاتا ہے کہ شکیل ابن حنیف کو مہدی مانو۔ 4 مہینہ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ شکیل ابن حنیف کو امام مہدی مانو۔ اسی طرح وہ مسجد کے اندر امامت کرتا ہے، امامت کرتے ہوئے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ شکیل ابن حنیف کو امام مہدی مانو۔ تو اس طرح ہمارے ایمان کو ہماری زندگی سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لہذا میرے دل میں یہ بات آئی، کل پٹنہ کے اندر پورے بہار کے علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت تشریف لائے تھے۔ ایک کڑھن کے ساتھ ایک پیغام دیا گیا ہے پوری امت کو، اور خاص طور سے بہار کے تمام علماء کو، تمام ائمہ کو، اور جماعت کے تمام ذمہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ اگر آپ کے عقیدے کو ہلانے کے لیے کوئی آتا ہے، آپ سے، آپ کی زندگی سے آپ کا ایمان لوٹنے کی، چھیننے کی، چرانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ ہوشیار رہیں گے۔ جیسے ہی آپ سے
اس بات کے بارے میں تذکرہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے، آپ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے گا۔ وہ دھوکہ اس طرح دے رہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں سب کے سب ظاہر ہو گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ دجال آ گیا۔ امام مہدی آئیں گے، وہ کہتا ہے کہ امام مہدی بھی آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ خاص طور سے وہ دجال کا نام لے کر کے سب کو بے وقوف بناتا ہے کہ دجال کا مطلب کوئی آدمی نہیں ہے، بلکہ دجال کا مطلب ہے کہ امریکہ اور فرانس۔ جب امریکہ لکھیں گے تو آخر میں آئے گا کاف الف زبر کا، فرانس لکھیں گے شروع میں آئے گا فے اور رے، تو جب اس کو پڑھیے تو کافر۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکہ اور فرانس یہ دونوں مل کر کے دجال ہے۔ یہ سیٹلائٹ جو ہے، یہ سیٹلائٹ یہ دجال کی آنکھ ہے جو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ دجال کی آنکھ پوری دنیا دیکھ لے گی تو سیٹلائٹ پوری دنیا دیکھ لیتی ہے، تو اسی لیے دجال آ گیا۔ یہ اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ قیامت کی ساری نشانیاں ہو گئی ہیں، آ گئی ہیں، اس لیے وہ ہم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اسی لیے امام مہدی بھی آ گئے۔ حالانکہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا بولیے؟ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد نام ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ محمد۔ اور امام مہدی کے باپ کا کیا نام ہوگا؟ عبداللہ۔ جس طرح ہمارے نبی کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، اسی طرح وہ جو سچے امام مہدی ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ مدینہ کے ہوں گے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور نسل میں سے ہوں گے۔ اس لیے یہ دھوکہ دینے والا شکیل ابن حنیف یہ کسی بھی حال میں مہدی نہیں ہے۔ لہذا دلی، پنجاب، ممبئی، پٹنہ کہیں بھی آپ جائیں، ہوشیار رہیں، اور ہمارے جو بچے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، یہ بچے اگر اس طرح کی حرکتیں کریں تو پیار سے ان کو سمجھا بجھا کر کے ان کے ایمان کو بچائیے۔ مرتد ہو رہے ہیں لوگ، لہذا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کی فکر کریں۔ ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ہم فکر کریں کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم ہو اور صحیح تربیت ہو۔ میرے بھائیوں، بڑا کم وقت ملا ہے مجھے، اس لیے میں جلدی بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے جہازوں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ فتنہ جو شکیل ابن حنیف کا چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔